بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات ابھی چل ہی رہی تھی، سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعہ فضیلت بخشی، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ موسیٰ کہیں گے کہ آج اللہ بہت غصہ ہے، اتنا غضبناک کہ وہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ نفسی نفسی نفسی، بس مجھ کو آج اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم پر ڈالا تھا، اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں لوگوں سے بات کی تھی، ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا، اور آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا تذکرہ نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں محمد کے پاس جاؤ۔ سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے لیے سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور حسن ثنا کا دروازہ کھول دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو وہ طریقے اور وہ محامد نہیں بتائے گئے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تم کو دیا جائے گا، شفاعت کرو، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت پر کرم کر۔ کہا جائے گا، اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کے جن پر کوئی حساب نہیں ہے، اپنی امت کے ان لوگوں کے جن پر کوئی حساب نہیں ہے، جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجیے۔ ویسے انہیں اختیار ہے، جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں، یا جتنا مکہ اور بصرہ میں ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ عیسیٰ فرمائیں گے عیسائی لوگوں نے مجھ کو دنیا میں اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، میں ڈرتا ہوں پروردگار مجھ سے کہیں پوچھ نہ لے کہ تو اللہ یا اللہ کا بیٹا تھا۔ مجھے آج یہی غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے۔ حمیر سے صنعاء یمن کا پائے تخت مراد ہے، بصرہ شام کے ملک میں ہے۔ حدیث میں حضرت نوح کا ذکر ہے، یہی باب سے مطابقت ہے۔ اس حدیث میں شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے جس کا شرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ باب اور آیت میں مطابقت حضرت نوح کے ذکر سے ہے، جہاں یا نوح انک اول الرسل الی اہل الارض کے الفاظ مذکور ہیں، زمین میں آپ پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم کے بعد عام رسالت کا مقام حضرت نوح کو حاصل ہوا۔ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو، کیونکہ طوفان نوح کے بعد انسانی نسل کے مورث سے اعلیٰ صرف آپ ہی ہیں۔ آپ کے 4 بیٹے ہوئے، جن میں سام کی نسل سے عرب، فارس، ہند، سندھ وغیرہ ہیں، اور یافس کی نسل سے روس، ترک، چین، جاپان ہیں، اور حام کی نسل سے حبش اور اکثر افریقہ والے، اور نوش کی نسل سے ریٹرز، فرانس، جرمن، آسٹریلیا، اٹالیا اور مصر اور یونان ہیں۔ اسی حقیقت کے پیش نظر آپ کو اول الرسل کہا گیا ہے، ورنہ آپ سے پہلے اور بھی کئی نبی ہو چکے ہیں مگر وہ عام رسول نہیں تھے۔ روایت میں حضرت ابراہیم سے منسوب 3 جھوٹ ہیں۔ پہلا، جبکہ بت پرستوں کے تہوار میں عدم شرکت کے لیے لفظ انی سقیم استعمال کیے، اور بت شکنی کے معاملہ کا بڑے بت پر ڈالے ہوئے الفاظ بل فعلہ کبیرہم ھذا استعمال کیے، اور اثناء سفر بادشاہ کے فتنہ سے بچنے کے لیے ہم دین ہونے کی بنا پر توریہ کرتے ہوئے سارہ کو اپنی بہن کہا۔ اگرچہ یہ ظاہراً جھوٹ نظر آتے ہیں مگر حقیقت کے لحاظ سے یہ جھوٹ نہ تھے۔ پھر یہ ذات باری غنی اور سمجھ سے ہے، وہ معمولی سے معمولی کام پر گرفت کر سکتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم نے اس موقع پر اظہار معذرت کیا اور اظہار فرمایا معذرت کا۔ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ تمہاری تقریب میں چلنے سے معذور ہوں۔ آپ بظاہر تندرست تھے مگر آپ کے دل میں ان کی نازیبا حرکتوں کا سخت صدمہ تھا، اور مسلسل صدمات سے انسان کی طبیعت ناساز ہونا بعید نہیں ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا ایسا کہنا جھوٹ نہ تھا۔ بت شکنی کا معاملہ بڑے بت پر بطور استہزاء ڈالا تھا تاکہ مشرکین خود اپنی حماقت کا احساس کر لیں۔ قرآن مجید کے بیان کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ کہنا صرف اس لیے تھا تاکہ مشرکین خود اپنی زبان سے اپنے معبودان باطل کی کمزوری کا اعتراف کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، جس پر حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس تم پر، تمہارے معبودان باطل پر جن کو تم کمزور کہتے ہو، معبود بنائے بیٹھے ہو۔ بیوی کو بہن کہہ دینا، بیوی کو بہن کہنا دینی لحاظ سے ٹھیک تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں وہی ایک عورت ذات تھی جو ایسے نازک وقت میں حضرت ابراہیم کے ہم مذہب تھیں، ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان عورت نہیں تھی۔
بہرحال یہ تینوں امور بظاہر جھوٹ نظر آتے ہیں، مگر حقیقت کے لحاظ سے جھوٹ بالکل نہیں ہے، اور انبیاء کرام کی ذات اس سے بالکل بری ہوتی ہے کہ ان سے جھوٹ صادر ہو۔ باب قولہ وآتینا داؤد زبورا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور ہم نے داؤد کو زبور دیا۔ حدیث نمبر 4713، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا داؤد پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی، آپ گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے، اس سے پہلے کہ زین کسی جا چکے تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پڑھنا بطور معجزہ کے تھا۔ قرآن مجید کا 3 دن سے کم میں ختم کرنا جائز نہیں، بطور کرامت کے معاملہ الگ ہے۔ باب قولہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تم کہہ دو جن کو اللہ کے سوا تم معبود قرار دے رہے ہو، ذرا ان کو پکارو تو صحیح، سو نہ وہ تمہاری تکلیف ہی دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اسے بدل سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 4714، عبداللہ بن معمر روایت کرتے ہیں، ان سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا الی ربہم الوسیلہ، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں شان نزول اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ جناتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے اور یہ مشرک انہی کی پرستش کرتے رہے، جاہلی شریعت پر قائم رہے، یعنی وہ ان کی عبادت کرتے رہے اور اپنی جاہلی شریعت پر قائم رہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب قولہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں یعنی مشرکین، وہ خود ہی اپنے پروردگار کا تقرب تلاش کر رہے ہیں۔ ابو معمر عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آیت الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ جن ایسے تھے جن کی آدمی پرستش کیا کرتے تھے، پھر وہ جن مسلمان ہو گئے، ادھر یہ مسلمان ہوئے لیکن وہ جو لوگ پرستش کر رہے تھے وہ کرتے ہی رہے، وہ اپنی پرستش سے باز نہیں آئے۔ آیت بالا میں وہی مراد ہے، وہ بزرگان اسلام بھی اس ذیل میں ہیں جو موحد، خدا پرست، متبع سنت، دیندار اور پرہیزگار تھے، مگر اب عوام نے ان کی قبروں کو قبلہ حاجات بنا رکھا ہے، وہاں نظر و نیاز چڑھاتے اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ ایسے نام نہاد مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اللہ ان کو نیک ہدایت نصیب کرے، آمین۔ باب قولہ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، معراج کی رات میں ہم نے جو مناظر دکھلائے تھے ان کو ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کا سبب بنایا اور اس کا ذریعہ بنایا۔ حدیث نمبر 4717، حدیث نمبر 4716، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس میں رؤیا سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے، بیداری میں نہ کہ خواب میں، وہ یعنی وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دکھایا گیا،
اور شجرہ ملونہ سے تھوہڑ کا درخت مراد ہے۔ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ معراج نبوی حالت بیداری میں ہوا۔ مکہ سے بیت المقدس تک معراج قرآن شریف سے ثابت ہے، اور وہاں سے آسمانوں تک صحیح حدیث سے۔ اہل حدیث کا ہر دو پر ایمان ہے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ تھوہڑ کا درخت دوزخ میں اگے گا۔ مشرکوں کو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ آگ میں درخت کیوں کر اگے گا۔ انہوں نے حق تعالیٰ کی قدرت پر غور نہیں کیا۔ سمندر میں ایک کیڑا ہے جو آگ میں اس طرح عیش کرتا ہے جیسے آدمی ہوا میں یا مچھلی پانی میں۔ شتر مرغ آگ کے انگارے گرم لوہے کے ٹکڑے نگل جاتا ہے، اس کو مطلق تکلیف نہیں ہوتی۔ باب قولہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ مجاہد نے کہا کہ قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ حدیث نمبر 4717، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا نماز پڑھنے کے مقابل میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت 25 گنا زیادہ ہے، اور صبح کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں قرأت قرآن زیادہ کیا کرو کیونکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ متفق علیہ۔ باب قولہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، قریب ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر اٹھائے گا۔ حدیث نمبر 4718، آدم بن علی روایت کرتے ہیں ابن عمر سے، انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی، اور انبیاء سے کہے گی اے فلاں ہماری شفاعت کرو، مگر وہ سبھی انکار کر دیں گے۔ آخر شفاعت کے لیے نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ رسول اکرم کو مقام محمود عطا کرے گا۔ حدیث نمبر 4719، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضروری ہوگی۔ یہ دعا اس طرح سے ہے اور عام طور سے سب کو یاد ہوگی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته حلت له شفاعت یوم القیامہ۔ تو یہاں تک وعدت تک یہ دعا ہے۔ اس کو اسماعیلی نے موصولاً روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مقام محمود سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم کو اپنے پاس عرش پر بٹھائے گا۔ ایسی حدیثوں سے
जहमियों की जान निकलती है और अहले हदीस की रूह ताज़ा होती है। मकाम महमूद से शफ़ाअत का मनसब और मकाम भी मुराद लिया गया है और फिरदौस बरी में आपका वो महल भी मुराद है जो सबसे आला वरफ़ा ख़ास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है। अलगरज़ मकाम महमूद एक जामे लफ्ज़ है। आलम ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत से दर्जात आलिया अता फ़रमाए हैं। बाबु क़ौलिही वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाह के इस इरशाद का बयान और कह दो कि हक़ तो गालिब आ ही गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो मिटने वाला ही था। यज़हक़ु का माना होता है हलाक हुआ। हदीस नंबर 4720। अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में फ़तेह के बाद दाखिल हुए तो काबा के चारों तरफ 360 बुत थे। आप अपने हाथ की लकड़ी से हर एक को ज़रब लगाते जाते और पढ़ते जाते, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जाअल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिल व मा युईद। हक़ आया और झूठा नाबूद हुआ। बेशक झूठ नाबूद होने वाला ही था। बाबु क़ौलिही व यसअलूनका अनिर रूह। अल्लाह के इस फरमान का बयान और लोग तुमसे रूह की बाबत पूछते हैं। हदीस नंबर 4721। अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खेत में हाजिर था। आप उस वक्त खजूर के एक तने पर टेक लगाए हुए थे कि कुछ यहूदी उस तरफ से गुजरे। किसी यहूदी ने अपने दूसरे साथी से कहा, इनसे रूह के बारे में पूछो। उनमें से किसी ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? दूसरा यहूदी बोला, कहीं वो कोई ऐसी बात ना कह दे जो तुमको नापसंद हो। राय इस पर ठहरी कि रूह के बारे में पूछ ही लेना चाहिए। चुनांचे उन्होंने आपसे इसके बारे में सवाल किया। नबी अकरम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए और उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि इस वक्त आप पर वही उतर रही है, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा। जब वही ख़त्म हुई तो आपने इस आयत की तिलावत की, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। और तुमसे रूह के बारे में लोग सवाल करते हैं, तुम कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म ही से है और तुम्हें इल्म तो थोड़ा ही दिया गया है। रूह अम्रे रब यानी परवरदिगार का हुक्म फरमाया और उसकी हकीकत बयान नहीं की, क्योंकि अगले पैगंबरों ने भी इसकी हकीकत नहीं बयान की थी। और यहूदियों ने बाहम यही किया, यही कहा कि अगर रूह की हकीकत बयान न करें तो ये बेशक पैगंबर हैं, अगर बयान करें तो हम समझ लेंगे कि हकीम हैं, पैगंबर नहीं है। इब्ने कसीर ने कहा, रूह एक मादा है, लतीफ़ हवा की तरह, और बदन के हर जुज़ में इस तरह हुलूल किए हुए है जैसे पानी हरी भरी शाखों में। ये रूह हैवानी की हकीकत है, ये रूह हैवानी की हकीकत है। और रूह इंसानी यानी नफ्स नातिका वो बदन से मुतालिक है। हुक्म इलाही से जब मौत आती है तो ये ताल्लुक़ टूट जाता है।
यहाँ पर علامہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب الروح کا حوالہ دیا گیا ہے اور مشورہ دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ باب قولہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تم نماز میں نہ تو بہت پکار کر دعا پڑھو اور نہ بالکل چپکے بیچ کا راستہ اپناؤ۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے اس ارشاد تم نماز میں نہ تو بہت پکار کر دعا پڑھو، بہت زور سے بھی نہ پڑھو اور نہ ہی بالکل چپکے۔ اس کے متعلق کہا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں کے ڈر سے چھپے رہتے، تو اس زمانہ میں جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے، مشرکین سنتے تو قرآن کو بھی گالی دیتے اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو بھی۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ نماز نہ تو بہت پکار کر پڑھیں، یعنی قرأت خوب جہر کے ساتھ نہ کریں، مشرکین سن کر گالیاں دیں اور نہ بالکل چپکے کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھا کریں۔ حدیث نمبر 4223، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ آیت ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها یہ دعا کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ نہ بہت جہرن پڑھی جائے اور نہ بہت سرن۔ طبری کی روایت میں ہے کہ تشہد میں جو دعا کی جاتی ہے آیت کا نزول اس باب میں ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہ آیت 2 بار اتری ہو، ایک بار قرأت کے بارے میں، دوبارہ دعا کے بارے میں۔ اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ آیت میں نمازیوں کو اعتدال کی ہدایت کی گئی ہے، جو جہری نمازوں سے متعلق ہے۔ شان نزول پچھلی حدیث میں مذکور ہو چکا ہے۔ سند میں مذکور بزرگ ہشام ہیں، عروہ، یعنی سند میں مذکور بزرگ ہشام ہیں، عروہ ابن زبیر کے بیٹے، کنیت ابو منذر، قریشی اور مدنی مشہور تابعی، اکابر علماء اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ سن 61 میں پیدا ہوئے، خلیفہ منصور کے ہاں بغداد آئے، 146 میں بغداد ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ سورۃ الکہف، سورہ کہف کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد کہتے ہیں تقریزہم، ان کو چھوڑ دیتا تھا، کترا جاتا تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس سے مراد سونا اور چاندی ہے۔ دوسروں نے کہا یعنی ثمر، دوسروں نے کہا ثمر یعنی پھل کی جمع ہے۔ باخیون کا معنی ہلاک کرنے والا، اسفا ندامت اور رنج سے، کہف پہاڑ کا کھوہ یا غار، الرقیم لکھا ہوا، بیمانہ مرقوم، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے رقم سے۔ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں میں صبر ڈالا، جیسے سورہ قصص میں ہے لولا ربطنا علی قلبہا، وہاں بھی صبر کے معنی ہیں۔ شطاطا، حد سے بڑھ جانا، وسید آنگن صحن، اس کی جمع وسائد اور وسود ہے۔ بعضوں نے کہا وسید کے معنی دروازہ، موسدہ بند کی ہوئی۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں آسد الباب اوسد الباب، آسد الباب اوسد الباب،
اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بعثناہم، ہم نے ان کو زندہ کیا، ہم نے ان کو کھڑا کیا۔ اس کا جو بستی کی اکثر خوراک ہے یا جو کھانا خوب حلال ہو یا خوب پک کر بڑھ گیا ہو۔ ابن عباس نے کہا اوکو لوہا یعنی الف پر پیش، کاف پر پیش، لام پر بھی پیش، تینوں پر پیش ہے۔ اوکو لوہا، اس کا میوہ، ولم تظلم، اس کا میوہ کم نہیں ہوا۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے نقل کیا رقیم وہ ایک تختی ہے سیسے کی، اس پر اس وقت کے حاکم نے اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے خزانے میں ڈال دی تھی۔ فضرب اللہ علی آذانہم، اللہ نے ان کے کان بند کر دیے، ان پر پردہ ڈال دیا اور وہ سو گئے۔ ابن عباس کے سوا اور لوگوں نے کہا موئلہ، والا وعلا یہ ایلو سے نکلا ہے، نجات پائے۔ اور مجاہد نے کہا موئل محفوظ مقام۔ لا یستطیعون سمعا، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی اہم ترین سورہ مبارکہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اور جس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس کے فضائل میں بہت سی احادیث مروی ہیں، خاص طور پر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ امام بخاری نے اپنے طرز کے مطابق یہاں اس سورہ مبارکہ کے مختلف مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے ہیں۔ کہف کے لفظی معنی غار کے ہوتے ہیں جس میں پناہ لی جا سکے۔ اصحاب کہف وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے غار میں چھپ کر پناہ لی تھی، آخر وہ قیامت تک کے لیے اسی میں سو گئے۔ ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا رقیم اس وادی کا نام تھا جہاں اصحاب کہف رہتے تھے۔ سعید نے کہا رقیم وہ تختہ ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ تختہ غار کے پاس لگایا گیا تھا۔ لفظ موسدہ اس صورت میں نہیں بلکہ سورہ ہمزہ میں ہے، مگر لفظ وسیط کی مناسبت سے اس کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ لا یستطیعون سمعا کے معنی لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، یہ تفسیر بھی لازم ہے کیونکہ عقل کے یہی دو آلے ہیں، سمع اور بصر۔ جب آنکھوں پر پردہ ہو، کان بہرے ہوں تو عقل کیا کام کر سکتی ہے؟ بعض نے کہا عینون سے عقل کی آنکھیں مراد ہیں۔ سند میں مذکور مجاہد بن جبر بنو مخزوم سے عبداللہ بن سائب کے آزاد کردہ غلام ہیں، مکہ کے اہل شہرت فقہا میں سے ہیں، قرأت اور تفسیر کے امام، 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ باب قولہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور انسان بہت ساری چیزوں میں بڑا جھگڑالو ہے۔ حدیث نمبر 4724، حسین بن علی روایت کرتے ہیں، انہیں علی نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے اور فاطمہ کے گھر آئے اور کہا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ رجمم بالغیب،
یعنی سنی سنائی اور ان کو خود کچھ علم نہیں، فروتا، ندامت، شرمندگی، سرادقوہا، قناتوں کی طرح سب طرف سے ان کو آگ گھیر لے گی، جیسے کوٹھری کو سب طرف سے خیمے گھیر لیتے ہیں۔ یحاورہ محاورہ سے نکلا ہے، گفتگو کرنا، تکرار کرنا۔ لیکنہ اللہ ربی، اصل میں لیکن ہے، لیکن کے بعد انا ہے، انا هو اللہ ربی تھا، انا کا حمزہ حذف کر کے نون کو نون میں ادغام کر دیا، لیکن نہ ہو گیا۔ زلف، زلقہ، چکنا، صاف، جس پر پاؤں پھسلے اور جمے نہ۔ ہنالک الولایہ، ولایت ولی کا مصدر ہے، عقبہ عاقبت، اسی طرح عقبہ اور عقبہ یعنی یا مقصورہ، الف مقصورہ کے ساتھ، اور عقبہ بے کے بعد گولتے، سب کا ایک ہی معنی ہے، آخرت۔ قبلہ اور قبلہ اور قبلہ تینوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، سامنے آنا، تینوں کا معنی ایک ہے۔ لیدہزو، دہذا سے نکلا ہے، یعنی پھسلانا، مطلب یہ ہے کہ حق بات کو ناحق کریں۔ باب قولہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا یوں ہی سالہ سال تک چلتا رہوں۔ لفظ حقبہ کے معنی زمانہ، اس کی جمع احقاب آتی ہے۔ بعض نے کہا کہ حقب 70 یا 80 سال کا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4725، سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا، نوف بکالی کہتے ہیں، اور نوف بکالی کعب احبار کے ربیب تھے، کہ جن موسیٰ کی خضر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ہیں۔ ان کا نام موسیٰ بن میسا ہے، موسیٰ بن میسا بن افراثیم بن یوسف بن یعقوب، یہ نام ہے ان کا۔ ابن عباس نے کہا، دشمن خدا نے غلط کہا۔ مجھ سے ابی بن کعب نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ کسے علم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعہ بتلایا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور 2 دریاؤں کا سنگم وہ فارس اور روم ہے، فارس اور روم وہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب میں ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ اللہ نے بتایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے ایک زنبیل میں رکھ لو، وہ جہاں گم ہو جائے، زندہ ہو کر دریا میں کود جائے، بس میرا بندہ وہیں ملے گا۔ چنانچہ آپ نے مچھلی لی اور زنبیل میں رکھ کر روانہ ہوئے، اور یہ مچھلی مری تھی، اس کو مچھلی لیا تھا، اس کو صاف صوف کیا، دھلا، تلا، سب کچھ کیے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا خادم یوشع بن نون بھی تھے۔
جب یہ دونوں چٹان کے پاس آئے تو سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر مچھلی زنبیل میں تڑپی اور اس سے نکل گئی، اور اس نے دریا میں اپنا راستہ پا لیا، راستہ بنا لیا۔ مچھلی جہاں گری تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کی روانی کو روک دیا، اور پانی ایک طاق کی طرح سے اس پر بن گیا۔ یہ حال یوشع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جب موسیٰ بیدار ہوئے تو یوشع ان کو مچھلی کے متعلق بتانا بھول گئے، اس لیے دن اور رات کا جو حصہ باقی تھا اس میں چلتے رہے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ اب کھانا لاؤ، ہم کو سفر نے بہت تھکا دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اس وقت تک نہیں تھکے جب تک وہ اس مقام سے نہ گزر چکے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اب ان کے خادم نے کہا، آپ نے دیکھا نہیں جب ہم چٹان کے پاس تھے تو میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا، اور صرف شیطانوں نے یاد رہنے نہیں دیا، انہوں نے بلا دیا۔ اس نے تو عجیب طریقہ سے اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ آپ نے فرمایا مچھلی نے تو دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، اپنا راستہ لیا یا اپنا راستہ بنا لیا، اور موسیٰ اور ان کے خادم کو مچھلی کا جو نشان پانی میں اب تک موجود تھا دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی اور بڑا تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ دونوں حضرات پیچھے اسی راستے سے لوٹے۔ بیان کیا کہ دونوں حضرات پیچھے اپنے نقش قدم پر چلتے چلتے اس چٹان تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں ہیں مراد ہے وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے انہیں سلام کیا۔ خضر نے کہا، تم کون ہو؟ تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا، ہاں، آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی آپ سکھا دیں۔ خضر نے کہا، موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، مجھے اللہ کی طرف سے خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور کسی معاملے میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کریں گے، یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے متعلق بتا دوں۔ اب یہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں بھی اس پر سوار کر لو۔ کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا اور کسی کرایہ کے بغیر انہیں سوار کر لیا۔ جب یہ دونوں کشتی پر بیٹھ گئے تو خضر نے کلاڑے سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ اس پر موسیٰ نے دیکھا تو خضر سے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی کرایہ کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، اور آپ نے انہی کی کشتی کو چیر ڈالا تاکہ سارے مسافر ڈوب جائیں۔ بلا شبہ آپ نے بڑا ناگوار کام کیا ہے، بڑا خراب کام کیا ہے۔ خضر نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟
موسیٰ نے کہا جو بات میں بھول گیا تھا اس پر آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے معاملہ میں تنگی نہ کریں۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر انہیں ٹوکا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ اپنی چونچ ماری تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے، جتنا اس نے سمندر کے پانی سے کم کیا ہے اور اس سے کچھ کم ہونا ہی نہیں تھا، یہ سمجھانے کے لیے بات کہی گئی تھی۔ پھر یہ دونوں کشتی سے اتر گئے، ابھی وہ سمندر کے کنارے چل ہی رہے تھے کہ خضر نے ایک بچہ کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے اس بچے کا سر اپنے ہاتھ میں دبایا اور اسے گردن سے اکھاڑ دیا اور اس کی جان لے لی۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر بولے آپ نے ایک بے گناہ کی جان بغیر کسی جان کے بدلے کے لے لی، یعنی اس نے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا تو آپ نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ یہ آپ نے بڑا ناپسندیدہ کام کیا۔ خضر نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ نے آخر اس مرتبہ بھی معذرت کی کہ اگر میں نے اس کے بعد پھر آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میرا بار بار عذر سن چکے ہیں، اس کے بعد میرے لیے بھی عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ پھر دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو، لیکن انہوں نے میزبانی سے انکار کیا۔ پھر انہیں بستی میں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ بیان کیا کہ دیوار جھک رہی تھی۔ خضر کھڑے ہوئے اور دیوار اپنے ہاتھ سے سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے یہاں ہم آئے اور ان سے کھانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے ہماری میزبانی سے انکار کیا۔ اگر آپ چاہتے تو دیوار کے اس سیدھا کرنے کے کام پر اجرت لے سکتے تھے۔ خضر نے فرمایا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اللہ کے ارشاد ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا تک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ نے صبر کیا ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اور واقعات ہم سے بیان کرتا۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تلاوت کرتے تھے جس میں خضر نے اپنے کاموں کی وجہ بیان کی ہے کہ کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور اس کی بھی آپ تلاوت کرتے تھے، اور وہ غلام جس کی گردن خضر نے توڑ دی تھی تو اللہ کے علم میں کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔